خلیق الزمان جو کہ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب ہیں وہ آئے پرویز الہی صاحب کے گیٹ کے اوپر اور انہوں نے کہا کہ جی پرویز الہی صاحب کو 6 تاریخ تک کی بیل اپرووڈ ہے، میرے پاس صرف اس کی کاپی نہیں ہے بٹ وہ اپرووڈ ہے۔ اس کے بعد اینٹی کرپشن نے اور بما لاہور پولیس نے ان کی بات نہیں مانی اور دھاوا بول دیا گیا۔ اب پروسیکیوٹر جنرل پنجاب آیا جھوٹ بول رہے تھے یا پولیس کو انسٹرکشنز کچھ ایسی تھیں اور اینٹی کرپشن کو کہ ہر حالت میں پرویز الہی صاحب کے گھر کا گیٹ بھی توڑنا ہے اور ان کے گھر کے اندر بھی گھسنا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو منصور صاحب مجھے 2-3 باتوں کا جواب دینے دیں۔ یہ کہا گیا کہ جی یہ جو پیٹرول بم ہے یہ پی ٹی آئی کی ایجاد ہے۔ جی بالکل پیٹرول بم پی ٹی آئی کی ایجاد ہے، لیکن وہ والا پیٹرول بم جو پلاسٹک کی بوتلوں میں بنتا ہے، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں پیٹرول بم بن سکتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر یہ کہا گیا کہ جی اس وقت ساکھدار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کرایا ہے، جو ہمارے نگران وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں وہ حملہ ہم نے نہیں کرایا ہے، جو ہمارے آئی جی ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حملہ نہیں کرایا ہے، جو ہمارے اس وقت چیف سیکرٹری پنجاب ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حملہ نہیں کرایا۔ تو ذرا یہ سارے اشخاص مل کر بیٹھیں اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ اشارہ کس کی طرف کریں؟ محکمہ زراعت کی طرف کریں، خلائی مخلوق کی طرف کریں، نیوٹرلز کی طرف کریں؟ کس کی طرف کر رہے ہیں؟ کس کے کہنے کے اوپر سابق وزیر اعلیٰ کے گھر کا دروازہ بختر بند گاڑیوں سے توڑا گیا، ان کے اندرونی گیٹ کو ٹھڈے مارے گئے؟ اور یہ بیسیکلی ٹھڈے ان کے گیٹ پر نہیں تھے، یہ عدلیہ کے اس فیصلے کے اوپر تھے جس میں انہیں 6 مئی تک کی یہاں پر انہوں نے ضمانت دی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اندر جا کے ان کے گھریلو عورتوں کو کیمروں کے آگے لا کر جس طرح گھسیٹا گیا اور ان کے سر سے چادریں کھینچی گئی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پہلی بات میں یہ بتا دوں، لیکن عالیہ مجھے ایک چیز بتائیے گا، عالیہ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک چیز بتائیے گا، ابھی آپ کا جو بات ہے بالکل فیکچولی یو آر رائٹ، لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ دہشت گردی کا جو پرچہ ہے وہ کاٹا جاتا ہے پرویز الہی صاحب پر، 13 دفعات اس پہ لگائی جاتی ہیں اور 25 افراد کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ مجھے سمجھائیں کہ کیا وہاں پر کوئی دہشت گردی ہو رہی تھی؟ آپ لوگوں کا پی ٹی آئی کا صدر کوئی دہشت گرد تھا وہاں پر؟ میری سمجھ سے بالا تھی، اور لاہور پولیس کو اگر نہ چیف سیکرٹری نے کہا ہے، نہ آئی جی نے کہا ہے، نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے، تو پھر وہ کس کی کمپلائنس کر رہی ہے اینٹی کرپشن اور پنجاب پولیس؟ کس کی کمپلائنس کر رہے تھے اور پلس کس کے احکامات وہ بار بار فون کے اوپر لے رہے تھے؟ ابھی یہ جو آپ نے بات کی میں اسی طرف آنے لگی تھی۔ اسد صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ہم انتقام نہیں لیتے، میں ان کی بات کو 100% مان جاتی اگر میرے سامنے شہباز گل کی مثال نہ ہوتی، میرے سامنے یہ نہ ہوتا کہ اس کو بے لباس کر کے جس طرح سے اس پہ تشدد کیا گیا، میرے سامنے اعظم سواتی کی مثال نہ ہوتی، میرے سامنے اس وقت کرنٹ علی زیدی، علی امین گنڈا پور کی مثال نہ ہوتی، میرے سامنے اس وقت مراد کی وہ ایف آئی آر نہ ہوتی، یا میرے سامنے عمران خان صاحب کے اوپر 147 مقدمات نہ ہوتے، اور جن میں سے ایک مقدمہ تو پرٹیکولرلی آپ نے دیکھا ہے کہ وہ توہین ڈرٹی ہیری یا توہین سائیکوپیتھ کا ہے، اور ہر مقدمے کے اندر خان صاحب کے اوپر بھی دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں، خان صاحب کے اوپر بھی بغاوت کے مقدمات لگائے گئے۔ یہی ہوا ہے، حملہ کیا گیا، بلوا کیا گیا پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر، اور بعد میں ایف آئی آر بھی انہی کے اوپر کاٹی گئی۔ یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ زمان پارک کے اوپر حملہ کیا گیا، ہمارے لوگوں کو وہاں سے اغوا کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، دروازے توڑے گئے، بلڈوزر سے وہ دروازہ ٹوٹا تھا، رات کو بختر بند گاڑی سے وہ دروازہ ٹوٹا تھا، اور دروازے توڑ کے گھریلو خواتین کو جس طرح سرے عام رسوا کیا گیا۔ میں صرف اتنا کہتی ہوں، اگر یہ انتقام نہیں ہے تو کیا ہے؟ ایک ایسے 147 بوگس کیسز، جن کیسز کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، 4 کیسز جن کے اوپر یہ مجھ سے بات کرتے تھے، فورن فنڈنگ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بالکل اڑا کے رکھ دیا کہ اسٹیٹ بینک نے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کی۔ توشہ خانہ سے یہ خود بیک آف کر گئے جب سے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ سب کے توشہ خانہ کو پبلک کر دے۔